آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر سوال بھیجے ان کے جوابات جانتے ہیں. مظہر صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. مظہر صاحب، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شیخ وقاص اکرم نے اے پی سی میں جنید اکبر کی کارکردگی پر سوال اٹھائے ہیں، اور جس پر جنید اکبر نے کہا کہ سیاسی خانہ بدوش ہماری کارکردگی پر تنقید نہ کرے، وہ خود 1 سال سے پارلیمنٹ نہیں آئے. کیا جنید اکبر صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ جائز ہے؟ ہنس رہے ہیں آپ سر. دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ یہ جو ود ان پی ٹی آئی کا ایشو ہے، یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے، اور اس نے سب سے زیادہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جس طریقے کی، اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ سیاسی خانہ بدوش کہہ رہے ہیں کسی ایک کو، تو سیاسی خانہ بدوش تو تحریک انصاف میں بہت سے ہیں، اور صرف تحریک انصاف میں نہیں، اور بھی جماعتوں میں ہیں اس میں. لیکن یہ آپ کسی پارٹی کے انٹرنل پلیٹ فارم پہ تو یہ بات کر سکتے ہیں آپ کہ پارٹی کے اندر، لیکن آپ ایک طریقے سے ایسے فورم پہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے جس فورم میں اور بھی جماعتوں کے لوگ موجود ہوں. یہ تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں تھا جس طرح کی زبان انہوں نے شیخ وقاص. اب شیخ وقاص بھی ایک مختلف قسم کے وہ ہیں، ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رہا ہے، لیکن تحریک انصاف نے ان کو قبول کیا نا. تو اگر تحریک انصاف نے ان کو قبول کیا ہے تو پھر تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے اس میں. تو میرے خیال میں تو یہ جو زبان استعمال کی گئی یہ مناسب نہیں تھی دونوں طرف سے. اوکے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. فخر صاحب سے فخر درائی صاحب، پوچھا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، 6 سوالات اٹھائے ہیں عدالتی عمل پر، اور کیوں متعدد میٹنگز نہیں بلائی گئی اس کے اوپر سوال کیے. کیا اہمیت ہے اس خط کی موجودہ حالات میں، اور اثرات کیا ہوں گے؟ بہت شکریہ. یہ اس طرح کے خطوط جو ہیں یہ کافی عرصے سے یہ جو ہے یہ سلسلہ خطوط کا شروع ہوا ہے، اور اس سے کیا جو عوام میں عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے وہ بڑھ سکتا ہے، یا جس طرح کی ایک وہ انٹینشن بتائی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو عوام کا اعتماد ہے عدلیہ کے اوپر وہ خطوط سے نہیں بحال ہوتا، بلکہ وہ فیصلوں سے ہوتا ہے. عوام کو ریلیف ملے گا تو ان کو آٹومیٹکلی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد وہ ہمیشہ ہوگا کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور ہمیں انصاف ملے گا. تو یہ اس خطوط سے عوام کے جو ہے وہ اعتماد بحال نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک بات ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے حوالے سے، یہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ انتظامی امور کے حوالے سے باتیں کی ہیں انہوں نے، اور جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ انتظامی امور کے حوالے سے ہی ہیں. تو اس میں عدالتی فیصلوں کے حوالے سے کوئی نہیں ہے جس سے یہ ایک امپریشن ملے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے وہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اپنے اپنے اختیارات اور اپنے اپنے جو انتظامی امور کے حوالے سے ہے یہ معاملات کو اٹھایا جا رہا ہے. اس سے یہ جو ایک واضح طور کے اوپر عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ خط لکھنا اور انتظامی امور کے حوالے سے اگر آپ سارے کے سارے مسائل ہیں 26ویں ترمیم کے بعد تو ہے ہی انتظامی امور سے متعلق نا، کہ کیوں سرٹن میٹنگز نہیں بلائی جا رہی، کیوں ججز سرٹن بینچز میں لگائے گئے ہیں، باقی جو نہیں لگائے گئے ان کی وجہ کیا ہے، اور بہت سے قواعد و ضوابط جو ابھی طے ہونا باقی ہیں. علینا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے بعد یہ جو اختیار ہے جو میٹنگز بلانے کے حوالے سے یہ چیف جسٹس کا ہے، اور یہ انتظامی معاملہ ہے. اور اگر یہ انتظامی معاملات کو جو ہے وہ آفس کے اندر ہی خود جو ہے وہ نمٹا دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ خط لکھیں اور میڈیا کو لیک کر دیں. اس سے جو عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ آپ یہ ان معاملات کو اٹھانے سے نہیں، بلکہ یہ اس طرح خطوط جو لیک کرنا ہے اس سے زیادہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس سے الٹیمیٹلی جو فائدہ اٹھائے گی وہ اسٹیبلشمنٹ ہی اٹھائے گی، اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیا انصاف ملے گا. سالہ سال سے یہی وجہ ہے کہ جو پینڈنسی ہے وہ نہیں بڑھتی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ میڈیا پہ لیک کر کے اس طرح نقصان ہوگا. محمل سرفراز صاحبہ کے لیے جو سوال بھیجا گیا ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں. محمل، پوچھا جا رہا ہے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ نواز شریف اپنے نظریات سے ہٹ گئے ہیں، وہ نظام سے مطمئن ہے اور اس تسلسل کی وجہ شہباز شریف کی شخصیت ہے. خواجہ آصف کا موقف کیا درست ہے؟ دیکھیے نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دلوں کے بھید تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ میاں صاحب کے جو ہے وہ دل کے اندر کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان کے دل کے اندر وہی جو ایک ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ایک زمانے میں تھی ہو، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کلوز سرکل کے اندر کوئی اس طرح کی بات بھی کی ہو. لیکن ہم جس کے اوپر تجزیہ دے سکتے ہیں یا ہم جس چیز کو اینالائز کر سکتے ہیں وہ تو وہی ہے جو ایک پبلک سٹانس ہے، جو پبلکلی نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کی عزت دو والی سیاست چھوڑ کر
اور بیسکلی ہائبرڈ نظام کو قبول کرنے کی سیاست جو ہے وہ کی ہے. اور بے شک اس کی وجہ میاں شہباز شریف صاحب، لیکن دیکھیے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی سیاست تو نہیں بدلی. شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ مفاہمتی سیاست پر ہی یقین رکھتے تھے. ان کی تو پالیسی مفاہمت ہی کی ہوتی تھی. وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں انہیں کنسیڈر کیا گیا. اگر آپ ماضی میں جو کوئی آپ برج یا گو بٹوین دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان، وہ شہباز شریف صاحب ہی تھے. اگر کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے بیک ڈور پہ تو وہ شہباز شریف صاحب کی ہی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ تسلسل کی وجہ ان کی شخصیت ہے، ان کی شخصیت ہمیشہ سے ہی ایسی تھی. تو میاں صاحب کی جو بھی سوچ ہو، ہم تو یہی بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون نے انفارچونیٹلی جو ایک ان کا تھا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا سویلین سپریمیسی کی میں بات کروں گی کہ سویلین بالادستی کے اوپر جو ان کا ایک تھا کہ سیاست دانوں کی بالادستی ہونی چاہیے، سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، اس سے وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے. اور علینا خالی وہ نہیں دیکھے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری سیاسی باتیں، اگر ہم ایون آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی بات کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسی بات ہے، وہ سویلین سپریمیسی کی تو بات نہیں کرتے. پی ٹی آئی تو بیسکلی یہی چاہتی ہے کہ کوئی ڈیل ہو اور ہم آج وہ بھی ہائبرڈ نظام جو ہے وہ 2018 سے ایک شروع ہوا تھا اور اس کا تسلسل ہے کہ ہائبرڈ پلس، ہائبرڈ پلس پلس، ہائبرڈ 2.0، ہائبرڈ نئی شکل میں اور اب ایک ہائبرڈ پرماننٹ قسم کی شکل میں. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ پاکستان کی ریالٹی ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہائبرڈ از ہیئر ٹو اسٹے. اور اب ہم نے کس طرح ہائبرڈ کو خوش رکھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنا ہے، اور ہم نے اس نظام کا آئی تھنک نواز شریف صاحب جیسی شخصیات بڑی امپورٹنٹ اس لیے، اور میرا خیال ہے سوال اس لیے بھی جائز ہے بیکاز ایک اسٹیٹسمین اور ایک ان کے ساتھ یہ سمبولک ویلیو اٹیچ تھی کہ وہ سویلین سپریمیسی کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک سٹینڈ لیتے ہیں اور اوور دا کوسٹ لیتے آئے ہیں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی بے نظیر کریں، پھر آگے کہیں نہ کہیں انہیرٹ کیا وہ بلاول نے وہ تاثر. آج جب اس سے ہٹ جاتے ہیں یا وہ خاموشی ظاہر کرتے ہیں سسٹم کے اوپر، تو کیا آپ کو بھی تعجب ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے جو 1990s میں جب انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے ہر آرمی چیف کے ساتھ جو ہے تعلقات، جب وہ خود وزیر اعظم بنے اس سے پہلے جو بھی ان کا ماضی تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم بن کر اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ہر بات ان کی نہیں مانی، اور اسی وجہ سے ایون 2013 میں جب وہ اتنے ووٹ لے کر اتنی ایک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ ان کی حکومت تھی، تب بھی 2014 کا بھی دھرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک وہ اپنی فارن پالیسی کے اوپر انڈیپینڈنس باقی چیزوں پہ سیٹ کر رہے تھے. اب میں یہی بات کری کہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو، پیپلز پارٹی ہو، میاں نواز شریف صاحب ہو، نون لیگ کی، ان لوگوں نے ماضی میں بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. بڑے سمجھتی ہیں کہ نظریات سے ہٹ گئے نواز شریف صاحب. اب وہ ہٹ گئے، نہیں ہٹ گئے. دیکھیں نا، میں نے یہی کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کر لیا، سمجھوتا کر لیا کہ ہائبرڈ از ہیئر ٹو اسٹے اور ہم نے اس ہائبرڈ نظام میں سے ہی آنا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے ہماری جمہوریت کے لیے. میں تو یہ بات کری کہ سویلین بالادستی ایک بہت اچھا پرنسپل تھا اور اس کے لیے لڑنا ہی چاہیے تھا، لیکن اب ساری سیاسی جماعتیں اس سے پیچھے ہٹ. بہت شکریہ محمل. عمر چیمہ صاحب سے آتے ہیں. چیمہ صاحب، پوچھا جا رہا ہے پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کی بے دخلی روکنے کی اقوام متحدہ کی اپیل مسترد کر دی. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بغیر دستاویزات افراد واپس جائیں. کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ان جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہے، اور ہمدردی اس لیے ہے کہ یہ نسل در نسل بیچارے غریب الوطن ہیں، نہ اپنے ملک میں سکون میں رہ رہے ہیں اور نہ بیرون ملک ان کے لیے کوئی اتنی آسانیاں پریشانیاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہی ہیں اس میں اقوام متحدہ کو چاہیے کہ پہلے تو مغربی ممالک کی طرف دیکھیں، جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ان کو ادھر انہوں نے اپنے پاس لوگوں کو ریپیٹریٹ کرنا تھا، یہ ابھی تک ان کو بھی نہیں کر پائے، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کو واپس بھیجا ہے. پاکستان کو آئیڈیلی یہ چاہیے تھا کہ جب افغان پناہ گزین پاکستان میں آئے تھے ان کی اس ٹائم ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے تھی، لیکن جو پاکستانی سٹائل ہے کام کرنے کا وہ ایسے ہی ہے کہ چلو ویکھی جائے گی بعد میں. تو وہ جو یہ والی بات ہے نا کہ بعد میں دیکھا جائے گا، اس کی وجہ سے ہماری اس ہاسپٹیلٹی کو بھی لوگوں نے فار گرانٹیڈ لیا ہے. اور دوسرا یعنی کہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایسا یعنی کہ وہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے واپس جانا ہے. اور ادھر جو ہے ہمارے چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں، پھر ایک پبلک اوپینین بھی افغان جو ہیں ان کی جب پاکستان کے خلاف ہوئی تو اس سے اور زیادہ ادھر ان کے بارے میں ایک ریزنٹمنٹ بڑھتی گئی. تو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا برا مطالبہ نہیں ہے، بالکل بڑا ریزنیبل مطالبہ کہ جو ہیں ادھر اور جن کی ڈاکومنٹیشن ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر لوگ ہیں کون، افغان کون ہیں، دوسرے پاکستانی کون ہیں، اور جو رہ رہے ہیں وہ کدھر رہ رہے ہیں. اگر ہمیں اتنا بھی نہیں نالج ہوگا تو ہم تو کوئی اپنے ملک کو بھی نہیں چلا سکتے. اوکے.